عزیز طلباء، ہم میڈیا کے جدید رجحانات اردو زبان کے حوالے سے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور خاص کر اردو جو میڈیا میں ہے وہ ای ٹی وی اردو اور دوردرشن میں اردو نیوز، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مختلف اردو کے پروگرامز کے ذریعے سے اردو زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اہل اردو کا کیا شکوہ ہے اس جدید اردو ٹیکنالوجی کے بارے میں یا الیکٹرانک میڈیا کے تعلق سے۔ دیکھیے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندی چینلوں نے اردو زبان کی طرف بس ایک ہی کھڑکی کھولی ہے اور وہ کھڑکی اردو الفاظ کے استعمال کے لیے ہے۔ وہ اسے ہندی والوں کی خود غرضی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو الفاظ کے استعمال کے باوجود وہ اردو کے لیے مخلص اور سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر اردو کا اس کا حق دینے کی بات آئے گی تو اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ ویسے ہندی نیوز چینلوں پر خبریں ہو یا تجزیے یا مباحثے، ان میں اردو الفاظ کا استعمال تو ہوتا ہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہندی کے بعض نیوز ریڈر یا رپورٹرز کوشش کر کے اردو بولتے ہیں۔ کبھی وہ صحیح اردو ہوتی ہے یا تو کبھی غلط اردو وہ لوگ بولتے ہیں جو اردو سے واقف نہیں ہیں، یعنی وہ لا علمی کی بنیاد پر غلط اردو بولتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہندی والے جان بوجھ کر غلط اردو بولتے ہیں تاکہ وہ اردو الفاظ کو زیادہ سے زیادہ خراب کر سکیں۔ یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ ممکن ہے کہ ایسا کرتے ہو، لیکن سبھی ایسا نہیں کرتے۔ ہندی والوں کی لا علمی کی ایک مثال میں اپنے ایک ہندی صحافی دوست کی ایک بات سے دینا چاہوں گا۔ ایک بار وہ کہنے لگے کہ اردو والے ایک لفظ بہت غلط بولتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون سا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا سے فاختہ۔ کہنے لگے فاختہ پرندے کی مانند جب ہوش اڑ جاتے ہیں تو اس کو ہوا سے فاختہ کہتے ہیں، لیکن اردو والے ہوا سے بافتہ لکھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہاں مزید چند مثالیں دینا بروقت ہوگا۔ ہندی چینلوں میں لفظ مہارت کو مہارت بولا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو فلاں کام میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ لفظ قواعد کا بھی پانچا کر رہا ہے۔ اسی طرح خلافت بامعنی مخالفت کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ بارش ہونے کو برسات ہونا کہتے ہیں۔ ہندی کے بعض رپورٹر کہتے ہیں کہ دہلی میں خوب برسات ہوئی اور اب برسات بند ہو گئی ہے۔ الفاظ کے جمع الجمع کا تو دھڑلے سے استعمال ہوتا ہے، جیسے جذباتوں، احساساتوں، خیالاتوں، الفاظوں اور علماء وغیرہ۔ بعض چینلوں کے رپورٹرز اور نیوز ایڈیٹروں کا تلفظ تو انتہائی خراب ہے، جیسے کہ آج تک اور اسٹار نیوز وغیرہ کا، لیکن این ڈی ٹی وی کے لوگوں کا تلفظ قدرے بہتر ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر اردو زبان سے یا تو واقف ہے یا اردو والوں سے ان کا ذاتی ربط ضبط ہے۔ اسی طرح انڈیا ٹی وی پر بہت سی سنسنی خیز انداز میں اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ ایسے پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں جن کے نام خالص اردو میں ہوتے ہیں، جیسے احساس، واردات، سنسنی، سلام، زندگی، گستاخی معاف وغیرہ وغیرہ۔ خبروں کی زبان کیسی ہوگی، الفاظ کیسے ہوں گے، کس زبان کے زیادہ اور کس زبان کے کم ہوں گے، اس کا بہت کچھ انحصار اس پر بھی ہوتا ہے کہ خبر ساز کا ذوق کیسا ہے، وہ خالص ہندی والا ہے یا اردو سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اس کا تلفظ ٹھیک ہے یا زہر کو جہر، ذلیل کو جلیل اور شانتی کو شانتی بولنے والا ہے۔ عوام تک پہنچنے کے تعلق سے اس کا نظریہ کیا ہے؟
وہ خبروں کے معیار پر توجہ دیتا ہے یا صرف عوام تک پہنچنے کو؟ مثال کے طور پر اگر NDTV کے رویش کمار کوئی پروگرام لے کر آئیں گے تو اس میں نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوگا، اور اسی کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کیا جائے گا۔ وہ عام زبان کا استعمال تو کریں گے، لیکن اس میں ہندی کے الفاظ بھی ہوں گے۔ لیکن ونود دوبے، عارفہ النغمہ کا پروگرام ہوگا تو اس میں عام فہم اردو الفاظ کا استعمال قدرے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اس کے رپورٹر کمال خان اشعار کے ذریعے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اسٹار نیوز کے دیپک چورسیا، جو کہ پہلے آج تک میں تھے، اب منورنجن بھارتی کے یہاں اردو کے الفاظ تو کم ہوں گے ہی، اور جو ہوں گے بھی وہ بھی ان کو غلط تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے۔ دراصل ان کی مجبوری ہے، چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے کہ اردو بولے اور صحیح تلفظ کے ساتھ بولے، لیکن اردو سے مکمل ناواقفیت کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن آج تک کے شمس طاہر خان کا پروگرام ہوگا تو اس کا نام بھی اردو میں ہوگا اور رپورٹوں میں اردو کے الفاظ کی کثرت بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ان کا تلفظ بھی بہتر ہوگا۔ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ اس میں کام کرتا آیا ہے۔ اس نہج پر دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اردو الفاظ کے استعمال کا اگر نمائندہ سروے کیا جائے تو سروے مختلف باتیں کہتے ہیں۔ اس میں راقم الحروف نے نیوز چینلوں میں اردو الفاظ کے استعمال پر ایک چھوٹا سا نمائندہ سروے کیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ہندی چینلوں پر اردو کے بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ان کی تعداد 15، 20 اور 25% تک ہوتی ہے، لیکن ٹی وی دیکھنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ روزمرہ استعمال کے الفاظ بن گئے ہیں اور ہماری یومیہ بول چال کی زبان میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ ہم چاہے بھی تو ان کو الگ نہیں کر سکتے، یا پھر ہم نیوز چینلوں کی اس زبان کی اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اردو کے الفاظ ہیں یا ہندی کے۔ اس نمائندہ سروے کی روشنی میں یہ بات اور کھل کر سامنے آئی کہ سرکاری چینل دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کی ہندی خبروں میں عام فہم اردو الفاظ پر عام فہم ہندی الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ پرائیویٹ چینلوں پر اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں یا اردو کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ NDTV کے 10 منٹ کی نیوز بلیٹن میں جسے رویش کمار نے پیش کیا 50 مرتبہ اردو کے الفاظ کا استعمال ہوا، جبکہ آج تک کے 10 منٹ کے پروگرام میں جسے شمس طاہر خان نے پیش کیا 75 مرتبہ اردو کے الفاظ استعمال ہوئے۔ لیکن دوردرشن کی 15 منٹ کی ہندی خبروں میں اردو الفاظ 50 بار آئے اور آل انڈیا ریڈیو کی 15 منٹ کی ہندی خبروں میں اردو کے الفاظ 30 مرتبہ آئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سرکاری میڈیا میں اردو کے الفاظ کا استعمال بمقابلہ پرائیویٹ کم ہے۔ اردو الفاظ کا استعمال صرف نیوز چینلوں پر ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خبروں کی ویب سائٹس پر بھی یہی صورتحال ہے۔ ہندی روزنامہ دینک جاگرن کی ویب سائٹ جاگرن.com پر تقریباً 200 الفاظ کی ایک خبر میں کم از کم 20 مرتبہ اردو کے الفاظ آتے ہیں۔ NDTV کی ہندی ویب سائٹ ndtvخبر.com کو یہ شرح کچھ زیادہ ہے، یعنی 200 الفاظ کی خبر میں کم از کم 30 مرتبہ اردو کے الفاظ آتے ہیں، جبکہ خبر رساں ایجنسی PTI کی ہندی ویب سائٹ PTI بھاشا میں ہمیں 50 الفاظ کی خبر میں 20 مرتبہ اردو کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرمان، گرفتار، خلاف، سازش، منصوبہ، ظاہر، ثابت، تباہی، نیست و نابود، انجام، قائم، مقصد، مسئلہ، قبضہ، موجودگی، دہشت گرد، خطرہ، ذریعے، مطابق، خفیہ، تعداد، ماحول، منظوری، فیصلہ، امید، قریب، ذمہ داری، قیمت، تحت، طرز، ضروری، سلسلہ، شروعات، ملکیت، شاندار، فتویٰ، بحث، زندگی،
صدیہ، نیت، اعتراض، زمانہ، غصہ، ہاضمہ، معلومات، ملاقات، مضبوط، تازہ ترین، مسودہ، خبری، سرخیاں، راحت، صفائی، باقاعدہ، شرط، پسند، ناپسند، دستاویز، نتیجہ، سوال، جواب، تاریخ، ناراضگی، بیان، صورتحال، عملی جامہ، منشا، بے نقاب وغیرہ وغیرہ الفاظ ہمیں دیکھنے ملتے ہیں۔ یہ جائزہ صرف نیوز چینلوں کا ہے، یہی صورتحال انٹرٹینمنٹ چینلوں کا بھی ہے۔ ان پر جو سیریل آتے ہیں ان میں اردو نام والے بھی مل جائیں گے، اور اردو کے الفاظ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اردو زبان کا الفاظوں کا استعمال اس سائٹ پر ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تھے جدید میڈیا میں اردو الفاظ اور اردو الفاظ کا سروے۔